جی السلام علیکم گائز، پہلے تو آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیں۔ نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے ان سے، ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے، آج بھی میرے خیال۔ جیسا کہ گائز آپ نے دیکھا ہے کہ 11 بندوں کی فیملی جو کس جگہ 18 کی تھی 18 کی تھی، سوات گھومنے گئی تھی اور وہاں پر وہ نہر پر ناشتہ کر رہے تو اچانک ان کے ذہن میں خیال تھا بچے وغیرہ ادھر ایک سمجھ لیں چھوٹا جا پلیٹ فارم تھا، پلیٹ فارم نہیں وہ تھی پتھر وغیرہ تھوڑی سی جو بھی جگہ تھی، وہاں پر وہ سیلفی لے رہے تھے تو اچانک وہاں پر طوفان آ گیا، تو سیلاب آ گیا، سیدھا پانی آ گیا۔ یار وہ ایک ہی بات ہے، تو ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ کیا کیا۔ اسٹیڈیم کو سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتے ہیں تو ان بیچاروں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے تھے ہیلی کاپٹر؟ اگر نہیں ہیلی کاپٹر تو وہ ڈرون کے ذریعے وہ جیکٹ تو بھیج سکتے تھے نا، لائف گارڈ کچھ ایسے کی چیزیں، کوئی بوٹ کوئی جاتی تو صحیح انہیں بچانے کے لیے، لیکن وہاں پر کوئی بھی مطلب کہ حکومت کا بندہ، کوئی پولیس والا کوئی نہیں، لیکن وہاں کے جو مطلب کہ رہائشی انہوں نے اپنی پوری کوشش کی انہیں بچانے کی، لیکن نہیں، اللہ کو جو منظور تھا۔ ایک دو بچہ بھی ہے، اس نے آ کے یہ انٹرویو دی ہے، اس نے کہا کہ دو دفعہ آئے ہیں ریسکیو والے، تقریباً ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کو بچا سکیں، وہ چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر تو پھر آ سکتا تھا نا، اگر اسٹیڈیم سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے تو کیوں نہیں پھر ان کو کیوں نہیں بچانے کے لیے؟ اور پتہ نہیں کون سا ایک وزیر پتہ نہیں کوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر تیار ہو گیا تھا، بس آدھا گھنٹہ ہی ادھر کھڑے رہے ہیں، ویسے 2 گھنٹے رہے ہیں ادھر کھڑے۔ اور جیسا کہ مطلب کیوں دیتے ہیں ہم ٹیکس اتنا دیتے ہیں کہ روڈ سڑکیں صحیح ہوں گی، کتنے یہ ٹیکس کہاں پہ جاتا ہے؟ یہ تو ویسے وہ ایک سرکار صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہانے میں ٹیکس، جو بھی چیز لینی ہے ٹیکس، کچھ بھی لینا ٹیکس، تو گلی میں جانا یہی ٹیکس لگا رہے ہیں، ہر جگہ دیتے ہیں۔ وہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ عوام کو سہولیات دینی جائے۔ وہ صحیح کہتے ہیں کہ غریبوں کے بچے امیر کی وجہ سے ہر دفعہ مرے ہیں، اگر وزیر اعظم کے بچے پانی میں کہیں بھی چھوڑ دے تو دیکھنا ان کا دل کس طرح ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک ہیلی کاپٹر نہیں، پھر 100 ہیلی کاپٹر آئیں گے اسے بچانے کے لیے، ریسکیو ٹیمز آئے گی، درجنوں ہزاروں لاکھوں بندے اس کو بچانے کے لیے، پولیس والے، رینجرز، ہر چیز ادھر آئے گی، لیکن ان بیچاروں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے حکومت پاکستان پر کہ ہم سے یہ ٹیکس بھی لیتے ہیں اور پھر یہ مطلب کہ ہمیں فیسیلیٹیز بھی نہیں ہمیں دیتے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے حکومت پاکستان پر، ان کو بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ چلیں ماننا کہ اب ان کی موت ہوگی، اب انہیں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، ہم ان کو کر تو سکتے ہیں، حکومت پاکستان کو ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ جی وہاں پر آپ حفاظتی اقدامات تو ضرور کریں، کہ وہ بھی نہیں آپ کر سکتے، کہ یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ آپ اتنا ٹیکس لیتے ہیں ہم لوگوں سے، وہ ٹیکس کدھر جاتا ہے؟ وہ چیزیں کدھر جاتی ہیں؟ کیا ہم حرام کا پیسہ کماتے ہیں جو ہم ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کو اس چیز کا جواب چاہیے۔ ہمیں بہت افسوس ہے حکومت پاکستان پر، ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہماری حکومت اتنی غافل ہو چکی ہے۔ جیسے کہ ہمارے ایک خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مطلب کہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جگہ جگہ پر، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری حکومت میں اس 22 لاکھ مربع میل میں اگر ایک پرندہ بھی بھوکا مر جائے تو قیامت والے دن مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ یہاں پر تو روز بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے کئی حادثات ہوتے ہیں، روڈ نہ صحیح ہونے میں کتنے حادثات ہوتے ہیں، روز کتنے درجنوں لوگ یہ حکومت پاکستان کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روڈ بھی نہیں صحیح ہے، کہیں پاکستان میں کتنی ایسی جگہ ہیں کہ روڈ نہیں صحیح ہے، ہم سے آ کر وہ ووٹ لیتے ہیں، ہم ان کو اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر وہ وعدے کرتے ہیں، وہ اپنے وعدے کیوں نہیں پورے کرتے؟ ہمیں اس چیز کا بھی اب جواب چاہیے، کیوں نہیں یہ وعدے پورے کرتے ہیں؟ جب ہم درخواست وغیرہ بھیجتے ہیں صفائی کی تو وہ کہتے ہیں جی منظوری ہو گیا، 2-3 دن آتے ہیں پھر نہیں آتے ہیں، پورا 1.5-2 مہینہ پھر اتنا گند پڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے عید پہ دیکھا تھا، صرف میرے خیال سے 1 گھنٹہ بڑی عید پر وہ آئے تھے، بعد میں وہاں پر پورے دن اوجریاں پڑی رہی تھی۔ وہ میں مانتا ہوں کہ عوام کی بھی کچھ غلطی تھی، لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ پورا دن وہاں پر وہ جو مطلب کہ صفائی والی گاڑیاں گشت کرتی اور ایک چیز کو ادھر سے صاف کر کے جاتی۔
हमें बहुत ही अफसोस है तुम्हारे पाकिस्तान पर। हाफिज़।